الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، اللہ پاک پروردگار نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس کائنات میں اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ میں اپنی رحمت اور اپنے رحم کی صفت کو رکھا ہے. اس کو سمجھے کیسے؟ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق وہ بھوکی نہیں مرتی ہے. اس کی جو ضروریات ہیں اللہ رب العزت اپنے خزانے سے اس کو پورا کرتے ہیں. اب اگر ہم دیگر مخلوقات پہ نہ جاتے ہوئے صرف انسانوں پر نظر ڈالیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو انسان محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی دے رہے ہیں، اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ کاہل ہے، لیزی ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کام چور ہے اور نہ جانے کیا کیا، لیکن اللہ رب العزت ان کی بھی ضروریاتوں کو پورا کرتے ہیں. ایک انسان ہے کہ اللہ پاک نے نہیں بلکہ اس نے اپنے عمل سے اللہ کے خلاف کام کیا. یہ جو فیملی پلاننگ کا سسٹم ہوتا ہے، ایک ہی بچہ پیدا کیا اور ایک شخص ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے گھر میں 10 بچے دے رکھے ہیں. جس کے پاس میں ایک بچہ ہے اس کے پاس میں بے پناہ دولت ہے. اللہ رب العزت اس بچے کی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور جس گھر کے اندر 10 بچے پیدا ہوئے اللہ پاک ان کی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کی رحمت عام ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو زیادہ نوازتے ہیں اور کسی کو اللہ پاک کم نوازتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے عدل ہے اور اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ کس کو کیا دیں اور کس کو کیا دینے میں کیا کمی کر دیں. لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ میں زیادتی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی خصوصی صفت ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے الگ اعلان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ وہ بھی ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بارہا گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی زیادتی کا معاملہ نہیں کرتے. اسی کو کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی جو صفت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب کسی صفت کا ہم اللہ رب العزت کے ساتھ میں انتباہ کرتے ہیں، یعنی کسی صفت کو اللہ کی ذات کے ساتھ میں اس کو جوڑتے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات لامحدود ہوتی ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ میں لگی ہوئی صفت بھی لامحدود ہوتی ہے. جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ میں ہم نے لگا دیا کہ اللہ کا اپنا علم، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم نے لگا دیا کہ بھائی اللہ کی اپنی طاقت، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے. میرے پاس علم ہے تو اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کی ڈاکٹری کی ایک لمٹ ہے. ایک آدمی انجینئر ہے تو اس کی انجینئرنگ کی ایک لمٹ ہے. ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی بھی ایک لمٹ ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک لمٹ ہے. اور اس کے بعد سے اب تک دنیا میں جتنے بھی علماء اور صلحاء آ چکے ہیں، جتنے بھی خوبیوں کے مالک آ چکے ہیں، سب کی ایک لمٹ ہے، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کی ایک لمٹ ہے. یعنی جس چیز کی بھی نسبت اللہ کی مخلوق کی طرف کی جائے گی اس کی نسبت ایک لمیٹڈ ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از لمیٹڈ ایڈیشن، اس کے آگے نہیں ہے، ناٹ مور دین، اس کے آگے نہیں چلے گا. لیکن کوئی صفت اللہ کے ساتھ میں جب ہم اس کو جوڑیں گے تو پھر وہ کہا جائے گا کہ دیٹ از ناٹ انف، وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ آخر تک جائے گی. مطلب ہماری رسائی، ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے. جو اللہ رب العزت کے ساتھ میں اللہ کے علم کو جوڑ دیا جائے، اس کی قدرت کو جوڑ دیا جائے،
تو جب یہ جملہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اللہ کتنے رحم کرنے والے ہیں. اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ میں زیادتی نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ایک لمٹ ہے کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ میں پکڑ کا معاملہ نہیں کرتے ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت پکڑ کا معاملہ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی پکڑیں گے کہ اتنی پکڑیں گے. یہ اللہ کی صفتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ میں عدل کا اور اللہ رب العزت کے ساتھ میں حکمت کا معاملہ ہے. کسی انسان کو اللہ رب العزت بے پناہ نواز دے تو یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے, اور کسی کے ساتھ میں اللہ رب العزت نوازنے میں کبھی کا معاملہ کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل ہے. ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچنا کہ ہم یہ سوچیں کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں اور دنیا بھر کا کام. لیکن اگر صرف ہم نماز کو اور اپنے ظاہر کو دیکھیں تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے احکاموں پر عمل کرنے والا مسجد کا امام ہوتا ہے, اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے. اور ایک شخص جو اپنے گھر کے اندر, گھر کے باہر, مسجد کے اندر, مسجد کے باہر, اپنے نام کے اندر, اپنے نام کے باہر, ہر جگہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا ہوا ہے. وقت ملتا ہے تو نماز پڑھتا ہے, وقت نہیں ملتا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتا, اور نہ جانے اللہ کے ساتھ میں وہ کتنی زیادتیاں کرتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. تو امام صاحب کو اس بات کا قطعی طور کے اوپر حق نہیں ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھاتا ہوں, اگر میں اللہ اکبر نہ کہوں تو پیچھے کھڑے ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں کسی کی تکبیر اولیٰ کا آغاز نہیں ہوگا. الہ العالمین, میں مؤذن ہوں, میری اذان پر محلے کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اگر میں نہ اٹھوں اور لوگوں کو تیری احکام کی اطاعت کا پیغام اپنی آواز کے ذریعے نہ پہنچاؤں, الہ العالمین, جو لوگ سن کر کبھی فجر میں آتے ہیں اور کچھ لوگ صرف جمعہ میں آتے ہیں, کچھ لوگ صرف عید میں آتے ہیں اور کچھ لوگ بقر عید میں آتے ہیں, الہ العالمین, ان کو تو مرسڈیز, بی ایم ڈبلیو, لیمبورگینی اور پتہ نہیں کون سی گاڑیوں میں گھما رہا ہے. میرا حال یہ ہے کہ میرے پاس میں سائیکل تک کی ڈھنگ کے نہیں ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اسپیشل فلائٹ کے ذریعے اپنے مریض تک یا اپنے مردے تک پہنچتے ہیں, مگر میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں بہار سے آ گیا, میں بمبئی آ گیا بنگال سے, اور یہاں پر میں مؤذن بن گیا. اگر میرا باپ مر گیا تو یہ اللہ, میرے پاس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فلائٹ پکڑ کے وہاں تک پہنچ سکوں, اور میرے ساتھ میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والا میرا مقتدی, اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے, لیکن امام کی ضرورت پر وہ اندھا ہو جاتا ہے. اگر اس کا کوئی خادم, اس کا کوئی ورکر, اس کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہو جائے تب تو اس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں, اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے اور وہ فوراً طور پر فلائٹ اس کے لیے دستیاب کراتا ہے تاکہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے. لیکن امام کے لیے معاملہ نہیں, مؤذن کے لیے معاملہ نہیں. تو مؤذن کو اس بات کی اجازت قطعی طور کے اوپر نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرے کہ دیکھو میں تو اتنا قریب ہوں تیرے اور وہ اتنا دور ہے تجھ سے. تو یہ اللہ نے اس کو دے دیا, یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے تجھے نہیں دیا, یہ اللہ کا عدل ہے. اب یہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس کام کے لیے منتخب کیا. تو امام ہے, اللہ نے تجھے کون سا کام دیا, تجھے اللہ پاک پروردگار نے بلال حبشی کی جماعت میں کھڑا کیا ہے, اور تجھے اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کی جماعت میں کھڑا کیا ہے, جہاں پر اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں. تو اپنے علاقے کے لوگوں کا امام ہے. تو کل قیامت میں امام کے ساتھ میں امام ہوگا تو اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہوگا, مؤذن کے ساتھ میں مؤذن ہوگا تو بلال حبشی کے ساتھ میں ہوگا. وہ تیرے پیچھے جو مقتدی تھا نا وہ کہیں اور ہوگا. وہاں پر جا کر اس مالدار کو اس بات کی اجازت قطعی طور کے اوپر نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں بھی تو تیرا بندہ, تو نے مجھے وہاں کیوں نہیں کھڑا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے ساتھ میں وہ معاملہ کیا, یہاں پر تمہارے ساتھ میں یہ معاملہ کیا. تو تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہاں پر یہ سوال کریں, ہمیں یہاں پر حق نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس بات کا سوال کریں. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نوازتے کب ہیں اور کیوں ہیں. نوازتے سبھی کو ہیں, لیکن ہم اپنی نوازشات میں زیادہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال زیادہ ہو. کوئی بندہ اللہ معاف کرے ایسا نہیں ہے جو یہ سوچتا ہے کہ میرے عمل زیادہ ہو. ہر کوئی سوچتا ہے مال زیادہ ہو. کل صبح کسی نے کہا کہ بیوی کو ہاسپٹل لے جانا ہے, یا ماں کو ہاسپٹل لے جانا ہے, یا باپ کو ہاسپٹل لے جانا ہے. تو کہا کہ نہیں, اس کے لیے میں کوئی دوسرا نظم کروں گا.
وجہ اس کی یہ کہ میرے بزنس کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اس کو ڈسپوز نہیں کر سکتا۔ اب وہ میٹنگ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو آپ کا کاروبار، جو آپ کا بزنس ایک لائن پکڑا ہوا ہے اس کے اندر زیادتی ہو، لیکن یہاں اگر ماں کی خدمت کرتا تو تم اللہ کے قریب ہو جاتی، یہ زیادتی کا معاملہ ہوتا، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو نوازشات اللہ رب العزت کی پڑتی ہیں استقامت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، کہ آپ کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر جم جائیں، آپ اس سے یہاں سے وہاں نہ ہٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے کچھ ایسی نصیحت یا وصیت کر دیجئے کہ میں اس کے نہ آگے نہ اس کے پیچھے جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ واستقم، کہ اللہ پر ایمان لا اور اس کے اوپر جم جا۔ محدثین کرام کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان اور استقامت کہنے کو یہ دو لفظ ہیں، ایمان اور استقامت کہنے کو یہ دو لفظ ہیں، لیکن اگر اس کے اینڈ آف دا پارٹ میں آپ جائیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دیٹ از ناٹ اے ٹو ورڈ، اٹ از اے اونلی ون ورڈ، یہ ایک ہی ورڈ ہے، اور یہ ایک ورڈ کیا ہے؟ ایمان کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اور اللہ رب العزت نے جو اعمال ہم کو دیے اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جانا۔ یہ ایک ہی معنی ہے اس کی، کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو مسلمان اللہ نے ہم کو بنایا ہے صرف اس وجہ سے نہیں بنایا کہ جب ہمیں موقع ملے گا تب ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں مسلمان نہیں بنایا ہے کہ اگر ہم گھر پہ اطمینان کے ساتھ میں بیٹھے ہوں گے تب ہم روزے رکھیں گے، اگر ہمیں بزنس ڈیل پر جانا ہے یا ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہم روزے نہیں رکھیں گے۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جب اپنا بنا لیا ہے تو اب آپ اپنی مرضی سے کوئی زندگی اپنی نہیں جی سکتے، بلکہ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا ہر چیز کے اندر ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے عقیدے میں اس بات کو بٹھا لیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اس بات کو بٹھا لیا کہ ایک دن ہم مر جائیں گے، ہم نے اس بات کو بٹھا لیا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ اللہ رب العزت اٹھائیں گے، ہم نے اس بات کو بٹھا لیا کہ پھر فیصلہ ہوگا آپ کو جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے، اور ہم نے آخر میں اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ ہم نے اپنے اندر غلط فہمی بٹھا رکھی ہے، اللہ رب العزت یوں ہی کسی کو جنت عطا نہیں کریں گے۔ جنت کا سفر اتنا آسان سفر نہیں ہے، اگر جنت کا سفر اتنا آسان ہوتا تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے بعد میں، توبہ کے بعد میں اللہ رب العزت واپس جنت میں داخل کر دیتے، لیکن آپ نے جنت میں نکالنے کے بعد میں آپ کو زندگی دی، اور اس زندگی میں ان کو کہا کہ اپنی اولادوں کو سمجھاؤ کہ ہم اپنے اصل گھر سے نکل کر آئے اور اس گھر میں واپس جانے کے لیے ہمیں یہ سفر طے کرنا ہے، اور یہ سفر جب اس طریقے سے طے کریں گے تب کہیں جا کر ہم اس جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیفیت کیسی ہوگی استقامت کی؟ طرح طرح کے سوالات۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعائیں مانگتے رہیں، وہ جو مشہور دعا ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اصل جو لوگ تھے سامنے وہ صحابہ کرام تھے، نہ تو آپ تھے نہ تو میں تھا، اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ صحاباؤں سے فرمایا، صحاباؤں نے اس پر عمل کر کے دکھایا، میں اور آپ کے تھے نہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ تعلیمات اصل صحاباؤں کے لیے تھی۔ خدا کی قسم یہ تعلیمات صحاباؤں کے لیے اس معنی کر دی کہ صحابہ اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور آنے والے اللہ کے جو بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ ان پر عمل کریں۔ تو صحابہ اکرام ہمارے لیے اس معنی کر وہ مقام رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا ہوتا اور ان کے استقامت پر دنیا میں اللہ نے جو انعامات سے ان کو نوازا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم بھی استقامت کے ساتھ میں جمے رہیں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی نوازیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیاوی طور پر اللہ رب العزت نہ جانے ہمیں کیا سے کیا نواز دے۔
اگر ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں اللہ کے قرب کا جو معاملہ ہے، اللہ کے درمیان ہمارے اور صحابہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے، وہ صرف اس معنی کر ہے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کے بندے تھے، لیکن ان کو جو وہ مقام مل گیا ہے، ایک مقام ان کو جو مل گیا وہ اس وجہ سے مل گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ کی زیارت کی تھی، آپ کے نسل مبارک پر ایمان قبول کیا تھا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد میں اس پر استقامت سے جمے رہے، اور جب استقامت سے جمے رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ جب وہ استقامت پر جمے رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنت تمہارا مقدر کر دی۔ جب وہ استقامت سے جمے رہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میری جماعت ہو۔ اب آگے مفسرین کہتے ہیں یہ استقامت پر جمے رہنے کی وجہ سے آپ نبی کے صحابہ نہیں بن سکتے، میں اور آپ نبی کے صحابہ نہیں بن سکتے، ہمیں ابو بکر صدیق کا مقام نہیں مل سکتا، ہمیں عمر فاروق کا مقام نہیں مل سکتا، ہمیں عثمان غنی کا مقام نہیں مل سکتا، ہمیں علی کرم اللہ وجہ کا مقام نہیں مل سکتا، ہمیں امیر معاویہ کا مقام نہیں مل سکتا، ہمیں کوئی صحابی کا مقام نہیں مل سکتا، لیکن ایمان پر ایمان کو پانے کے بعد میں اس پر استقامت کے ساتھ میں لگے رہنے کی بنیاد پر وہ مقام آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ کی جماعت میں شامل ہونے کا مقام مل جائے گا۔ وہ مقام صحابیت آپ کو اور مجھ کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ کی رضامندی کا پروانہ مجھے مل جائے گا۔ وہ مقام صحابیت نہیں ملے گا، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کا پروانہ ہم کو ملے گا، جنت میں داخلے کا پروانہ ہم کو ملے گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قلبی کی دعا سکھائی تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہم بھی ہیں کیا؟ اندیشہ ہے آپ کو اس بات پر کہ ہم اپنے ڈگر سے ہٹ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ نعم، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، سب کا معاملہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، کیف یقلبها یشاء، وہ جب چاہے جس کو جدھر چاہے پھیر دے۔ تو اس میں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صرف اس بات کے گمان میں نہ رہے کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اور میں اللہ کو ماننے والا ہوں تو میں مسلمان حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اعمالوں پر، اللہ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی یہ پیغام دیا جا رہا ہے نبوت کی زبان سے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کل کس کو کیسے پلٹ دے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو نبوت کا مقام نبوت کی زبان سے، جبکہ یہ بات متفقہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کو اپنا برگزیدہ بنایا، جتنے بھی لوگوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، کمال الہی دیکھے کہ کسی سے اللہ رب العزت نے پھر وہ مقام نہیں چھینا ہے آپ کے پاس میں کوئی یادداشت ایسی کہ اللہ رب العزت نے کسی کو نبی بنا دیا ہو اور پھر اس سے نبوت واپس دے دی ہو؟ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی نبی بنانے کے بعد میں اس سے نبوت واپس نہیں لی، لیکن ایک نبوت کی زبان سے یہ ہم کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ الہ العالمین اسلام کی حالت میں مجھ کو وفات دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ میں میرا شمار کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف آج ہمارا کلمہ پڑھ دینا، معلوم یہ ہوا کہ صرف آج ہمارا اپنے آپ کو مسلمان کہنا، معلوم یہ ہوا کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بنانا یہ ہمارے لیے کامیابی کی سند نہیں بن سکتی جب تک کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر نہ ہو جائے، جب تک کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ اب اگر کسی طریقے سے ایمان پر خاتمہ ہو گیا، کسی طریقے سے اسلام پر خاتمہ ہو گیا، کفر ہم نے نہیں کیا، شرک ہم نے نہیں کیا، لیکن اعمال پورے کے پورے ویسے نہیں تھے جیسے کہ ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، تب بھی ہمارے لیے معاملہ آ گیا، بھٹک گیا۔ اسی لیے اللہ پاک پروردگار نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ صرف اتنی بنیاد پر اسلام میں داخل نہ ہو کہ فجر کی نماز ہم نہیں پڑھیں گے اور ظہر کی نماز ہم پڑھ لیں گے، فجر کی نماز ہم بعد میں ادا کر لیں گے چونکہ ہماری نیند ہم کو پیاری ہے، ہم اپنی نیند کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ سونے کی وجہ سے آدمی غفلت کے اندر ہوتا ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، جاگ نہیں پاتا ہے،
بیدار نہیں ہو پاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. لیکن آج اور ہم اور آپ جس صدی میں گزر رہے ہیں, اس صدی میں یہ کہنا ایک ایسے شخص کا جو رات کو 12:30 بجے سوتا ہے, ایسے شخص کا جو رات کو 2 بجے سوئے, ایسا شخص جو رات کے اسٹارٹ ہونے کے آدھی گزرنے کے بعد میں سوئے اور صبح 10 بجے اٹھے اور اس کے بعد میں نماز پڑھے اور یہ کہے کہ میں تو غفلت کی نیند میں تھا اس لیے میرے لیے معافی ہے, تو اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دیں. اس کو غفلت والی نیند نہیں کہا جائے گا. غفلت والی نیند یہ ہے کہ عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں اور اپنی چھوٹی موٹی جو ضروریات ہیں ان ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ باوضو ہو کر آپ تسبیحوں کے ساتھ میں اپنے بستر پر سنت کے مطابق جاتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر فجر میں آنکھ نہیں کھلتی آنکھ کی تو آپ کہا جائے گا کہ آپ غفلت میں سو گئے. رات کو 2 بجے سونے والا یہ غفلت میں نہیں ہے. رات کا پہر شروع ہونے کے بعد میں ایک وقت گزرنے کے بعد میں سونے والا وہ اس ذمے سے نکل جائے گا کہ وہ غفلت میں سو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے. آنکھیں ٹمٹما رہی ہیں, بدن تھکاوٹ سے چور ہے, لیکن اس کے باوجود ہاتھ سے موبائل جا نہیں رہا ہے, آنکھیں پھڑپڑا رہی ہے, اس کے باوجود موبائل کے اندر گھوما جا رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا اپنے آپ کو تھکا لے گا, اپنے آپ کو تاوان میں مبتلا کرے گا, نتیجہ یہی ہوگا کہ صبح میں فجر میں آنکھ کبھی قیامت تک نہیں کھل سکتی. اس کی مرحومی دیکھیے کہ آپ نے استقامت جہاں آپ کو دکھانی تھی وہاں استقامت آپ نے نہیں دکھائی. آپ نے موبائل میں استقامت دکھائی, آپ نے ٹی وی کے پروگراموں میں استقامت دکھایا, آپ نے دنیا کے نہ جانے کون سے کام میں آپ نے استقامت دکھائی. آپ دیکھ لینا کہ جن لوگوں نے جن چیزوں کو یا جن کاموں کو اپنا پروفیشنل بنایا اور اس میں استقامت دکھائی, دیکھیں کہ دودھ بیچنے والے آج دنیا کے عرب ترین لوگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کل تک جن کا کوئی وجود نہیں تھا آج ملک کے وزیر اعظم اور آج ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے. اس کو اپنا پروفیشنل بنایا, اس پر جم گئے. جم جانے کا نتیجہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو کامیاب کر دیا. کافر ہے, باطل ہے, اسلام مخالف ہے, اور یہی تک نہیں بلکہ اسلام عناصر دشمن ہے. یہی تک نہیں, اسلام کو ختم کرنے کی ترکیبیں بھی بنا رہے ہیں. لیکن استقامت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوتوں کو بڑھا دیا. ہم سارے زمانے میں ان سے زیادہ ہیں, ملک ان سے زیادہ ہمارے پاس میں, حکومتیں ان سے زیادہ ہمارے پاس میں, لیکن ہم نے صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور کہلوانا اس پر ہم نے زور دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ کر لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں. یہاں تک تو اللہ نے بچا کے رکھا ہے, لیکن جن اعمالوں کی بنیاد پر استقامت اصل ہے ان اعمالوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا. نتیجہ یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہواؤں کو اور ہمارے قدموں کو زمین سے ہٹا دیا ہے. ہم زمین پر ہیں لیکن زمین پر ہمارے پیر ٹکے نہیں ہیں. ہم 5 آدمی 10 آدمی سفر کرنا چاہتے ہیں مگر سوچتے ہیں کہ کس موقع پر سفر کیا جائے. ابھی پچھلے ہفتے بھوپال اجتماع ہوا, شاید سبھی لوگوں کو پتا ہوگا. ہم بھی گئے تھے. جب اجتماع سے واپس جا رہے تھے, کوئی کہتا 15 لاکھ کا مجمع, کوئی کہتا 20 لاکھ کا مجمع, نہ جانے کتنا بھی مجمع ہو, حقیقت حال تو اللہ کو پتا ہے. مگر واپسی پر ان پر بھی حملہ کر دیا گیا. آپ نے صرف اپنی تعداد پر زور دیا ہے, عمل پر زور نہیں دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد بہت کم تھی لیکن ایمان پر زور تھا ان کا, استقامت کے ساتھ میں لگے ہوئے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا, جس راہ سے گزرتے تھے اس راہ سے لوگ ہٹ جایا کرتے تھے. اور اس سے بڑھ کر کیا مثال ہوگی؟ کیا لگتا ہے آپ کو آج اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے, انہی کے ملک میں رہ کر انہی کو مارا جا رہا ہے. آسان لگ رہا ہے اس کا قبضہ کرنا اور ان کا اپنے آپ کو بچا لینا. مدینے والے جو مکے سے نکل کر گئے ہیں, ایک بار نکل گئے تو نکل کے قائم اپنا رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے سے نکل کر مدینے چلے گئے. اب وہ مدینے کے رہواسی ہو گئے, لیکن آخر میں پھر مکے پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں. نہ کسی کو گالی دیتے ہیں, نہ کسی کو تماچا مارتے ہیں, نہ کسی کا گریبان پکڑتے ہیں, نہ کسی کے اوپر تلوار سوٹتے ہیں. رحمت للعالمین کی زبان مبارک سے ایک اعلان جاری ہوتا ہے, بس وہ ایک اعلان اور مکہ فتح ہو گیا. مکہ فتح ہو گیا. کہاں پورا ملک ایک طرف اور کہاں پر چند ہزار صحابہ اکرام کی جماعت. وہ ایمان کے ساتھ میں اعمال پر مستقیم تھے. عقیدہ ان کا اللہ کی ذات پر تھا کہ اللہ ایک ہے جیسا میرا عقیدہ ہے. لیکن اس کے بعد میں ہم اس کام پر چل گئے.
وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے انگلیاں لکیریں 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 کھینچ رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک سیدھی راستہ بتایا آپ نے، یہ فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے صراط مستقیم، بس اسی پر چلنا، نہ رائٹ کو جانا نہ لیفٹ کو جانا، کہیں مت جانا۔ اگر اس راستے سے یہاں وہاں ہوئے تو شیطان تمہیں اچک لے گا، تم فکروں میں آ جاؤ گے۔ تو ایمان اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، اللہ پاک نے ایک راستہ دیا ہے، اور اس پر برکت اور اس پر بڑھوتری اور اس پر اضافہ اللہ رب العزت نے اعمال دیا ہے، اور اس اعمال کے اوپر استقامت اللہ پاک پروردگار نے طاقت دی ہے اس کی۔ اور یہ تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب بندہ دنیا کے اندر اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، تب اس کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے، اس کی کڑک اللہ کی کڑک ہوتی ہے۔ آج ہم اتنی تعداد میں ہیں اور بجانے کہاں کا کتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع بھی ہو جاتے ہیں، مگر غیروں پر ہمارا کوئی روگ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں سے ہمارا روگ نکال دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے ایمان پر جمے ہوئے نہیں ہیں۔ جس دن ہم اپنے ایمان پر جم گئے اس دن ہماری دعائیں عرش کو ہلا دیں گی، ورنہ ہم دعا کرتے رہیں گے، ہم تقریر کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے۔ ایسے ہی کبھی فلسطین کا معاملہ ہوگا تو کہیں اور کا معاملہ ہوگا، پھر کہیں اور کا نمبر آئے گا، پھر کہیں اور کا نمبر آئے گا، پھر ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ اللہ رب العزت ان نمبروں سے میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آنے والی تمام نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ دن دور ہو گئے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ دن دور ہے ابھی، جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما۔ آج معاملہ یہ ہے کہ نہ فتنے کا پتہ ہے نہ دجال کا پتہ ہے، صرف باطل طاقتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمیں داڑھی رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہمیں کرتا پاجامہ پہنتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لباس کے ساتھ میں جو ایک مسلمانوں کی پہچان ہے اس لباس کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہو گیا، ورنہ ایمان کی طاقت تو یہ تھی کہ موت کے علاوہ اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، استقامت پر قائم رہنے کی اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے عالم سے اللہ پاک ظالموں کا خاتمہ فرمائے، اپنی رحمت کے عام فیصلے سارے لوگوں کے لیے اور خصوصی فیصلے مسلمانوں کے لیے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔